یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، نہ بناؤ تم رازدار غیروں کو۔ اے ایمان والو، تم خالص دوست اور رازدار غیروں کو نہ بناؤ۔ تم جو ایمان والے مومن مسلمان ہو، تم غیر مسلموں کو کسی حوالے سے کوئی رازدار یا اپنا قریبی دوست کبھی بھی نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، فرمایا کہ وہ تمہیں تکلیف دینے میں، تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ اور فرمایا کہ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں، اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں پریشانیاں پہنچے، تمہیں تکلیفیں پہنچے۔ غیر مسلم مسلمان کے لیے، کافر مومن کے لیے ہمیشہ فرمایا یہی چاہتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، فرمایا ان کی نفرت، ان کا بغض ان کے منہ سے واضح ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ جو ان کے منہ سے ظاہر ہوا ہے نا، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں ہے نا مخفی، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا بغض ہے۔ وہ ظاہر جو نہیں کر رہے، جو ظاہر ہوا، اس سے بھی بڑا بغض، اس سے بھی بڑی نفرت ان کے دلوں میں اور موجود ہے۔ تو کبھی بھی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ یہ خاص طور پہ مین تو خطاب اس وقت کے مسلمانوں کو ہے۔ انصار میں سے یہودیوں کے ساتھ خاص تعلقات تھے اور ان کے ساتھ اس طرح دوستانہ ماحول تھا کہ ہر ایک بات ان تک پہنچ جاتی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان کو کبھی بھی دوست نہ مانو، یہ تمہارے دشمن ہیں ہمیشہ، اور دل میں ان کے بغض اس قدر ہے بڑا کہ وہ ظاہر نہیں کرتے، جو ظاہر ہوا اس سے کئی گنا زیادہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے۔ بہترین رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ہم جتنا بھی ہیں نا، ہمارا آپس کا جو خونی رشتہ ہے نا، اس سے بڑا رشتہ ہمارا اسلام کا، مذہب کا رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کا خونی رشتہ نہیں، اسلامی رشتہ کام آئے گا۔ باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہو گیا، تو مرنے کے بعد ان کا اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ جنت اور جہنم کا، لیکن ظاہراً ایک دوسرے سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہیں دو مومن مسلمان، جنت میں ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہیں گے۔ بڑا رشتہ کون سا ہے؟ ایمان کا، اسلام کا، کلمہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے مسلمان کا۔ تو فرمایا کہ ان غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو کبھی بھی اپنا دوست اور قریبی اور رازدار نہ سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے کھول کر تمہیں یہ آیات واضح بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ اگر تمہیں سمجھ، عقل، شعور ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ غیر مسلم، مشرک، یہودی تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، ان کو رازدار نہ مانو۔ یہ مجھے، آپ کو صرف نہیں، یہ ہر ایک کو، چاہے وہ وقت کے حکمران ہیں، کسی بھی حوالے سے تعلقات، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستانہ اور انہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں عقل ہے اگر، تو پھر ان یہودیوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کا کبھی دوست، ایمان والوں کا دوست نہ سمجھو، ان کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ وقت کے حکمرانوں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب، فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ تم محبت کرتے ہو ان سے، لیکن وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس وقت کے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے بھی محبت رکھتے تھے، یہ ایمان کی ایک علامت تھی۔ ایمان نے ان کی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کر رکھی تھی، مومنوں سے پیار تو تھا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ محبت رکھتے تھے، یہ ایمان کا ایک انداز تھا ان کا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ محبت کا نور بجھ چکا ہے۔ غیر مسلموں سے تو بعد کی بات، ہمارے ہاں آپس کے تعلقات دیکھیں کس قدر نفرتیں ہیں۔
سگے بہن بھائیوں کی کس قدر نفرتیں ہوتی ہیں. آئے روز اس طرح کے مسائل جی. ہمارے ہاں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ہمارے یہاں معاملات اس طرح کے ہو رہے ہیں. آئے روز اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں اور اس قدر نفرتیں ہیں کہ اللہ معاف کرے. ایمان کے منافع یہ یاد رکھیں، ایمان محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے. تو فرمایا غیر مسلم سے تم تو محبت رکھتے ہو لیکن ان کو رازدار نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، اپنے لیے کبھی ان کو مخلص نہ سمجھو. یہ تمہارے دشمن ہیں، تم سے وہ نفرت کرتے ہیں، تم سے وہ محبت کبھی بھی نہیں رکھتے. اور اسی طرح فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہیں ملتے ہیں آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لے آئیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصے میں تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں آگے. اس قدر غصے میں ہوتے ہیں، اس قدر تم سے نفرت رکھتے ہیں. وہ کس بنا پر؟ تمہارے ایمان کی وجہ سے. تو سب سے بڑی لا تعلقی ایمان اور کفر کی یاد رکھیں، اس سے بڑی لا تعلقی کوئی نہیں ہے. کفر ہمیشہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. فرمایا کہ تمہارے سامنے تمہارے دوست ہوں گے لیکن جب تم سے جدا ہوتے ہیں نا تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے میں آ کے تم سے نفرت کی وجہ سے. اس قدر ان کے دلوں میں بغض ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کی نظر فی الفور اس وقت کے ان غیر مسلم پر تھی نا. رب تعالیٰ جو بھی حکم فرماتا ہے نا وہ ماضی، حال اور استقبال کو گھیرے ہوتا ہے. رب کا ہر حکم مکمل قیامت کے آخری دن کی صبح تک کے سارے معاملات کو حکم گھیرے ہوتا ہے. اے ایمان والو، تمہیں جو خطاب کیے جا رہا ہے آنے والے وقت میں قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مشرک، کافر، یہودیت وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اس قدر تم سے نفرت کرتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، اے محبوب ان کو کہہ دو کہ تم غصے کی آگ میں جل کے مر جاؤ تم مسلمانوں سے جس قدر نفرت کرتے ہو. یہ رب تعالیٰ کا اظہار غصہ ہے ان کے ساتھ، اس قدر وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. جس طرح کے چھٹے بارے میں آیا نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا کہ لوگوں میں سے تم ضرور سخت ترین دشمن پاؤ گے وہ یہودی ہیں. یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اور کائنات کے اندر فتنہ اور شرارت کی بنیاد ہی یہودیت ہے. یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر اگر امن نہیں ہے نا وہ اس کی بنیادی وجہ یہودیت ہے. ہر طرف سے امن کو خراب کرنے والی دنیا کے اندر یہ یہودیت ہے. فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو باتیں ان کے دلوں میں ہیں. رب تعالیٰ جانتا ہے ایمان والوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، سب کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں راحت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں اس وقت راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. تمہیں اچھائی پہنچنے پر انہیں برا لگتا ہے، تمہیں برائی پہنچنے پر، تکلیف پہنچنے پر انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ یہودیت کا، غیر مسلم کا، مشرک کا انداز بتایا جا رہا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو لا يضركم كيدهم شيئا، تو پھر تمہیں کوئی تکلیف یہ نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی تمہیں کوئی ضرر، تکلیف، پریشانی نہیں پہنچا سکتے. تم تقوی اختیار کرو، صبر کرتے رہو، اللہ کی طرف متوجہ رہو. پھر ان اللہ مع الصابرین، جس طرح اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو کائنات کی طاقت اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی. یاد رکھیں تقوی اور صبر، ایمان، یہ مین انسان کے پاس طاقت ہے. ایمان والے کے پاس اگر یہ چیز موجود ہے، تقوی، صبر، تو پھر رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. پھر دنیا کا کفر مسلمان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیں اگر یہ چیز نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل نہیں ہے، تو پھر ہر طرف سے مسلمان بھی رسوا نظر آئے گا. پھر غیر مسلم، یہودیت، مشرک وہ اسلام پر حاوی نظر آئے گی. تو فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو تو پھر اپنا تقوی اختیار کرو، صبر کرو، تو تمہیں کوئی تکلیف یہ نہیں پہنچا سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کیے ہوئے کے گھیرے ہوئے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں رب تعالیٰ ان کو نوٹ کر رہا ہے، ان کو پکڑے گا ان قریب. تو یاد رکھیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ غیر مسلم، یہودی، مسلمان کا کبھی بھی مخلص دوست نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارا تو بڑے تعلقات ہیں، ہم سے تو بڑا پیار محبت رکھتے ہیں،
خدا تعالیٰ کا کلام کیا پھر جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ استغفر اللہ۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ قیامت کے صبح تک وہ حقیقت اور اسی طرح ہی ہونا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے دل میں مومن مسلمان کے لیے محبت آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہراً وہ کچھ بھی کرتے رہیں، ظاہراً وہ آپ پر قربان بھی ہو جائیں ظاہراً، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اور مومن مسلمان کا آپس میں محبت ہونا یہ لازم و ضروری ہے۔ وہ مومن مسلمان ہیں ہی نہیں جو آپس میں پیار محبت نہ کرتے ہوں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن کی علامت ہے کفار پہ سخت ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر سب سے عظیم رشتہ ایمان کا ہے، اسلام کا ہے، کلمہ کا ہے، تعلق مصطفیٰ کا ہے۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد ہم سب لوگ جنت میں اکٹھے ہوں گے، پھر بڑی شرمندگی ہوگی آپس میں جب ملیں گے نا، وہ چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے کی وجہ سے، کئی عرصے تک نہ بولنا، پھر نفرتیں، عجیب آپس میں تبصرے، تو قیامت کے دن بڑی شرمندگی ہوگی اپنی اس کم ظرفی پہ بھی۔ ہم دنیا پہ کیا کرتے تھے؟ ہم تو مومن مسلمان تھے یار، اور دنیا کے اندر ہماری یہ طبیعت تھی۔ وہ جنت میں جا کے جو ہمارے اندر نور بھر دیا جائے گا اور اعلیٰ ظرفی عطا کی جائے گی، اور جنت کا ماحول، کیونکہ جنت میں نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، تصادم ٹکراؤ ہیں، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی اکتاہٹ ہے، نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ وہاں حسن ہے، خوبصورتی ہے، آرام و سکون ہے، صحابہ کا دیدار ہے، اولیاء کا دیدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ وہاں پہ تو عیش و عشرت سکون ہے۔ پھر انسان محسوس مومن مسلمان جنت میں بڑا عجیب، جب آپس میں ہم ملیں گے نا، چھوٹی چھوٹی وہ دنیا کی نفرتیں اور جھگڑے کی وجہ سے اپنی اس دنیا کی کم ظرفی پہ بڑا شرمندہ ہوں گے یار، پاگل تھے ہم یار۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ہم نے ایمان کے رشتوں کو نہ دیکھا اس وقت۔ کیا یہ ہمیں، ہمارا خود نفس، ہماری ذات ہمیں ملامت کرے گی، بھئی تم اس قدر عظیم رشتے کو بھول کر چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ تو اس شرمندگی سے اور اس آنے والے حیا سے بچیں۔ آج دنیا میں آپس میں پیار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ سب سے بڑا رشتہ اس بنا پر ایک دوسرے سے محبت کریں، یار ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس بنا پر ایک دوسرے کے قریب رہیں، ایک دوسرے کے غم کو، دکھ کو دور کریں کہ ہم یار ایک نبی کے امتی ہیں، ہماری ایک کتاب قرآن پاک ہے، ہمارا ایک پیغمبر ہے، ہم سب لوگ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ وہ جنت کے حوالے سے آخری بات کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایسی عظیم نعمت بتاؤ کہ جنت کے شوق میں اور زیادہ عبادت کروں۔ کسی نے اللہ والے سے، کسی عاشق سے پوچھا کہ جنت میں کوئی ایسی نعمت بتاؤ کہ جس کا سن کر میرے ذوق میں اور اضافہ ہو اور میں جنت کے شوق میں اور زیادہ عبادت کروں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جنت کے اندر دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اور آپ نے جنت میں اکٹھے رہنا اور ہمیشہ کے لیے، پھر وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں ہمارا اس قدر پیار ہونا ہے، تو اسی پیار کو سامنے رکھے آج دنیا کے اندر اس تعلق کو خوبصورت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔